وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ختم ہو رہا ہے، اور سلام ہو میرے محسن میرے مومن ابراہیم پر۔ اس سے آگے کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی اور دونوں کو برکت دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو۔ جو بھی اس پیج پہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا راستہ ہے، جو بھی اس پر ہوگا ان سب کو اللہ پاک برکتیں دے گا، سلامتیاں دے گا۔ یہاں برکت کا ذکر ہے نا، تو برکت بھی بہت اہم حصہ ہے اسلامی تہذیب کا اور اسلام کا، اس لیے کہ ہم جیسے کھانا بھی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ۔ یہ برکت کیا چیز ہے؟ ایک ہے تعداد، مقدار، کہ ہم نے کتنا کمایا، اتنا کمایا، انکمنگ، کہ ہمارے پاس کتنا آیا پورے مہینے میں، پورے سال میں، اور ایک ہے آؤٹ گوئنگ، ہم نے کتنا خرچ کیا یا ہمیں کتنا واپس لوٹانا پڑا۔ تو یہ برکت یہ ہوتی ہے کہ جو کمائی ہے، جو اس کی مقدار ہے، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں، اور جو آپ کے آؤٹ گوئنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کم خرچے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ تنگی کوئی نہیں ہوتی، زندگی جو ہے آسانی کے ساتھ گزرتی ہے، تنگیوں کے ساتھ نہیں گزرتی۔ یہ ہے برکت، یعنی آسانیاں، برکت۔ بے برکتی کیا ہے؟ تنگیاں، معیشت تنگ کر دیں گے ہم تمہاری، تنگی آ جائے گی زندگیوں میں، زندگی کے ہر معاملے میں، یہ بے برکتی ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نوح کے راستے پہ چلے گا، جو ابراہیم کے راستے پہ چلے گا، جیسے اسحاق کی باری اب آئی، تو یہ ان لوگوں کو اللہ نے، کیونکہ راستہ وہی تھا رحمتوں اور برکتوں والا، تو انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا قربانیاں دینے کا، محسن بننے کا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمتیں، برکتیں ان کے اوپر ہمیشہ رہیں ان کے عمل کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر ہم اسی راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جیسی قربانیاں ہوں گی، جیسا ہمارا یقین ہوگا، جیسی ہماری سوچیں ہوں گی، اسی حساب سے ہمیں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا، آسانیاں عطا فرمائے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور اسی طرح سے آخرت میں بھی۔ ان کی جو ذریت ہے، یعنی ان کی اولادیں، آل اولاد، ان میں سے کوئی محسن ہے، قربانیاں دینے والا، قربان کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے ہر معاملہ۔ ہم تو نہیں کرتے قربان، صبح فجر کی نماز قضا پڑھ لیں گے، کیوں دیں قربانی؟ اس لیے کہ ہم تو دیر میں سوئے تھے۔ یہ ہماری نفسانی صورتحال ہے کہ ہم اپنے طریقہ زندگی پہ عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کمیاں واقع ہوتی ہیں تو قربانیاں بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ دیر میں سوئے تھے پھر بھی فجر میں اٹھ گئے، یہ قربانی ہے۔ آپ دیر میں سوئے تھے، اس کو آپ نے وجہ بنا لیا، حالانکہ وہ آپ اپنے نفس کی خاطر آپ نے ایک طریقہ ایسا بنا لیا کہ جس کے اندر اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، راتوں کو دیر تک جاگنے کا کوئی قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہاں تو طریقہ کار یہ ہے، مغرب کے بعد کھانا کھا لو، عشاء کے بعد قرآن پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، غور و فکر کرو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاؤ،
بہت خاص مواقع ہیں جن کے لیے جاگنے کی اجازت ہے، ورنہ سو جاؤ۔ اب ہم نے اس کو سب کو چھوڑ دیا، پھر یہ ہوا کہ اب ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، تو ہم قربانی کیسے دیں؟ تو دیکھیں، ایک ہے محسن بننا، قربانیاں دینا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اپنی جنت کے لیے، جہنم سے اپنے کو بچانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، موت کے وقت کی جو تکالیف ہیں ان سے اپنے کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دوسرا کردار نفس پرستی ہے، ہر معاملے میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے، نفس کچھ کہہ رہا ہے۔ نفس کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں دل میں، جیسے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال کے جنت سے نکلوایا، شیطان نے کیا یہ کام، تو ابھی بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، پھر وہ نفس بن جاتا ہے ہمارا، نفس امارہ ہمارا زور کرتا ہے اور ہم سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو کیوں قتل کیا؟ اس کے نفس نے اس کو اکسایا۔ یہ نفس کو پیچھے سے کس نے ہوا دی، کس نے پھونکے ماری؟ وہ شیطان نے ماری۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور سینہ، سینے کے اندر دل۔ یہ طریقہ کار من الجنت والناس، انسانوں اور جنات کی طرف سے، کہ وہ اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے نفس کے ہاتھوں اور اللہ کے مقابلے میں شیطان کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اور آج کی دنیا میں تو یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہے، جو اللہ کے رسول دین لے کے آئے، اس پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کی ذریت میں سے، یعنی جو اب نسلیں اسحاق اور ابراہیم کی آگے چلیں گی، تو اس میں نفس پرست لوگ بھی ہوں گے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے بھی لوگ ہوں گے۔ دو کردار ہوں گے، اور یہ ضرور ہوں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس پارٹی کے لوگ ہیں، ہم کن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری سوچیں، ہماری خواہشیں کن کے ساتھ ہیں، اور جن کے ساتھ ہوں گے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائی جائیں گے ہم۔ تو یہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہاں صرف اشارتاً کہا گیا ہے کہ دیکھ لو کس کے ساتھ چلنا ہے، آگے تو ایسے لوگ بھی آئیں گے اور ایسے لوگ بھی آئیں گے۔